تو عرض یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بناتا ہے اور آپ اس کو وسیلہ سمجھ کر کہ اللہ نے یہ ذریعہ بنایا اس سے آپ مدد لیتے ہو، یہ شرک نہیں ہے۔ مثلا ہمیں بالکل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوائیاں بنائی ہیں، دوائیاں اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ ایک گولی کھاتے ہیں، اس گولی میں یہ خاصیت ہے کہ آپ کی بیماری صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شافی تو صرف اللہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ مشرک ہو گئے، آپ نے گولی کھائی ہے، نہیں، یہ گولی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، سمجھ آئی؟ اچھا، جب وسائل اسباب میں، اسباب کو آپ اس وسیلے سے سمجھ لیں، استفادہ کر لیں کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے یہ وسائل بنائے، تو وسیلہ کوئی بھی ہو آپ اس سے استفادہ کریں، اس میں شرک نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ وسیلے کو مستقل سمجھیں، گولی یا کو اس طرح سمجھیں یا ڈاکٹر کو اس طرح سمجھیں کہ یہ اللہ نے اس کو نہیں بنایا، یہ اللہ سے مستقل ہو کر ایک سورس سے شفا اللہ، ایک اور مستقل انڈیپینڈنٹ جو اللہ کے تابع ہے ہی نہیں، اللہ کی مخلوق ہے ہی نہیں، وہ بھی ایک شفا کا سورس ہے، گولی ہے، ڈاکٹر، تو یہ یہاں پہ شرک ہے، بلا شرک آپ مشرک ہو گئے، کیونکہ آپ نے یہاں پہ کریشن میں، خلقت میں، آپ نے یہاں پہ دو سورسز کا، آپ نے یا اس سے زیادہ آپ نے سورسز کا آپ نے عقیدہ رکھا ہے۔ جب یہ پتہ چلا میرے بھائی، میرے عزیز، تو یہ سمجھو کہ اگر ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے ہیں، ائمہ ابرار علیہم السلام کو، اہل بیت اطہار علیہم السلام کو کرامات عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ رسول کے معجزات اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ نے اس کو یہ مقامات عطا فرمائے، جیسے اللہ نے اس کو رسالت عطا کیا، جیسے اللہ نے اس کو قرآن عطا کی، اسی طرح اس کو معجزات عطا کیا۔